بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، جو رجب کی دوسری جمعرات کو یہ سورت پڑھے گا اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اسے 100 سال کی عبادت کا ثواب ہوگا، 100 سال کی قضا نمازیں بھی اس کی معاف ہوں گی اور 100 سال تک بیمار نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو 100 سال کی عبادات کا ثواب ملے، 100 سال کے گناہ بھی معاف ہو اور 100 سال کی قضا نماز بھی معاف ہو اور 100 سال تک بیماری بھی نہ ہو، تو آپ نے رجب کی پہلی جمعرات کے دن یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں بزرگان دین اور صالحین سے معقول ہے کہ جو رجب المرجب کی پہلی جمعرات کے دن میں یہ عمل کرے گا تو اس کے بدلے 100 سال کی عبادت کا ثواب اس کو ملے گا، 100 سال کے گناہ معاف اور 100 سال کی قضا نمازیں بھی اس کی معاف ہوں گی اور 100 سال تک بیماری بھی نہیں لگے گی۔ تو آپ نے رجب کی پہلی جمعرات کے دن یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اگر اس سورت کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے کرم اور فضل سے اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ اس کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ اس سورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ سورت عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے اور اللہ سے اپنے پڑھنے والے کی بخشش بھی کرواتی ہے۔ اسی کے سامنے گڑ گڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے، وہی دوہرے کو امن نصیب فرماتا ہے، طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے، وہی بہترین ولی اور بہترین مددگار ہے۔ لہٰذا جو بھی اسے اپنا ولی بنائے، اس سے مدد طلب کرے، اس پر توکل ہو اور مکمل طور پر اسی کی طرف یکسوئی ہو جائے تو اللہ بھی ان کا ولی بن کر ان کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈریں اور تقوی اختیار کریں، اسے ہر دہشت اور ڈر سے امن فراہم کرتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق ہر مفید چیز مہیا کرتا ہے۔ ناظرین، ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجیے گا۔ اپنی مشکل دنوں میں، اپنے پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیفیں ہوں، دکھ ہوں، پریشانی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوری طور پر چھٹکارا مل جائے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں ان کی نیت کیجیے گا۔ دل میں یہ نیت رکھیے گا کہ میں فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجیے گا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے، آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، وظیفے کو سمجھ لیں کہ کس طریقے سے کرنا ہے، تو اسی رات کو پڑھنا شروع کر دیں۔ سستی نہ کریں، سستی کریں گے تو آپ لوگوں کا ہی نقصان ہے۔ اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اگر 5 منٹ نکال سکتے ہیں، یہ ویڈیو مکمل دیکھ سکتے ہیں، تو آپ لوگ یہ وظیفہ کیجیے گا۔ ناظرین، قرآن مجید اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ پورا قرآن خیر اور بھلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، آیات میں تدبر کرنا، عمل کرنا، شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ محترم ناظرین، ہجری سال کے 7ویں مہینے کا نام رجب المرجب ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رجب المرجب سے ماخوذ ہے اور ترجیب کے معنی تعظیم کرنا ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جلال و قتال نہیں ہوتے، اس لیے اسے الاسم رجب کے اس ہتھیاروں کی آوازیں نہیں سنی جاتی تھیں۔ حرمت والے 4 مہینوں رجب المرجب، ذوالقعدہ، ذوالحج، المحرم، الحرام میں رجب المرجب پہلا مہینہ ہے۔ ان مہینوں کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ سورۃ التوبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔
رجب المرجب کی یکم تاریخ کو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے اور اسی ماہ مبارک کی چوتھی تاریخ کو جنگ صفی کا واقعہ پیش آیا۔ یہی مہینہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مہینہ ہے، یعنی اس ماہ کی 27 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی اور ملاقات کا شرف بخشا۔ اسی ماہ کی 28 تاریخ کو سید الکونین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اسی ماہ کو اسب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحمت و مغفرت فرماتا ہے۔ اس میں عبادتیں مقبول اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جب مظلوم ظالم کے لیے بد دعا کرنا چاہتا تو ماہ رجب المرجب میں بد دعا کرتا تو وہ مقبول بارگاہ الہی میں ہوتی۔ الغرض بہت سی احادیث اس ماہ مبارک کی عظمت شان پر دلالت کرتی ہیں۔ قرآن کریم نے ذکر فرمایا رجب المرجب 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ایک کتب الاحادیث میں بھی اس ماہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہوتا ہے، اور جو شخص رجب کا ایک دن روزہ رکھے تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ اسی ماہ میں اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ رجب المرجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت باقی انبیاء کرام علیہ السلام پر ہے، اور ماہ رجب المبارک کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر ہے۔ ماہ رجب المرجب کے روزے رکھنا ثواب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب ایک عظیم الشان مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نیکیوں کو دگنا کرتا ہے۔ جو آدمی رجب کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھیں، اور جو کوئی رجب کے 7 دن کے روزے رکھے تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور جو کوئی اس کے 8 دن کے روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے، اور جو آدمی رجب کے 10 دن کے روزے رکھے تو اللہ رب العزت سے جس چیز کا سوال کرے وہ اسے دے گا، اور جو کوئی رجب کے 15 دن روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ادا کرے گا کہ تیری گزشتہ گناہ معاف ہو گئے اور اب نئے سرے سے عمل شروع کرا، اور جو زیادہ روزے رکھے گا اسے اللہ رب العزت زیادہ دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کفر طاغوتی طاقتوں کی تباہی کے لیے دعا کی اور اللہ کا عذاب بصورت طوفان نازل ہونا شروع ہوا، اور اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کشتی میں اہل ایمان کے ساتھ سوار ہونے کا حکم فرمایا تو وہ رجب کا مہینہ تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تو آپ علیہ السلام نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور آپ کی ہدایت پر آپ کے ساتھیوں نے بھی روزہ رکھا تھا۔ اس کی برکت سے کشتی 6 ماہ چلتی رہی۔ رجب المرجب کی دوسری جمعرات کو لیلۃ الارغاب بھی کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت میں حدیثیں مروی ہیں۔ اسی طرح اس مبارک کی 27ویں رات بڑی بابرکت رات ہے، کیونکہ اس رات سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے، لہذا 27ویں رجب کو روزہ رکھنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 27ویں رجب کو روزہ رکھے گا اس کو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ حضرت موسیٰ بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہتے ہیں، اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ جو شخص رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے اللہ رب العزت اسے اس نہر سے پانی پلائے گا، اور جنت میں ایک ایسا محل ہے اس میں وہ لوگ جائیں گے جو رجب کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ 9 ہجری میں پیش آنے والا غزوہ تبوک بھی رجب ہی میں پیش آیا تھا، جسے غزوہ ذات العسر کا نام دیا گیا۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر بار خالی کر کے تن من دھن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف ایک بار پھر حاصل کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہائی لشکر کا ساز و سامان اپنے گروہ سے پیش کر کے جنت کا پروانہ اور یہ سند حاصل کی کہ اسلام کے چوتھے خلیفہ اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 13 رجب کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی ولادت کا سال تاریخ کتابوں میں سن 30 عام الفیل رقم ہے۔ حبشہ کے مسلمان بادشاہ نجاشی کا انتقال 9 ہجری ماہ رجب میں ہوا،
اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از خود اطلاع پا کر اپنے صحابہ کی معیت میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ دمشق کی تاریخ فتح 14 ہجری سن 635 عیسوی میں ماہ رجب ہی میں ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھے فتح یاب ہوئے اور اہل دمشق نے صلح کی درخواست کی جو منظور کر لی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 583 ہجری 1187 میں رجب ہی کے مہینے میں فتح البیت المقدس کے بعد مسلمانوں کے ہمراہ مسجد اقصی میں سے سجدہ شکر ادا کرنے کا شرف حاصل کیا۔ انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے خالق کی اطاعت کرے اور اس کے تمام احکامات بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے، لیکن ہم دن بھر اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرتے ہیں، پھر بھی وہ اتنا غفور و رحیم ہے کہ وہ ہماری غلطیوں نافرمانیوں کو درگزر کر کے اپنی رحمت اور کرم عطا کرتا ہے، جس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ انسان سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم اور رحمت ہر وقت فرماتا ہے، لیکن بعض مہینے ایسے بھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ انسان پر بے انتہا رحمت نازل کرتا ہے۔ انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب المرجب ہے۔ حضرت سنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب رجب آفات کے ترک، شعبان عبادت کے استعمال اور رمضان کرامات کے انتظار کا مہینہ ہے، پس جس نے آفات کو ترک نہ کیا، عبادات سے تعلق نہ چھوڑا اور کرامات کا انتظام نہ کیا، وہ اہل باطل سے ہیں۔ آپ نے مزید فرمایا، رجب کھیتی کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے اور رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے، اور ہر وہ شخص جو بوتا ہے، کاٹتا ہے اور اپنے عمل کا بدلہ پاتا ہے، اور جس نے کھیتی کو ضائع کیا وہ کٹائی کے دن پشیمان ہوتا ہے، اپنے گمان کے خلاف پاتا ہے اور برے انجام کو دیکھتا ہے۔ ناظرین، اب میں آپ تمام لوگوں کو رجب کے دوسری جمعرات کے دن کا وہ مشرف وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ یہ اتنا مشرف وظیفہ ہے، اتنا مشرف وظیفہ ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں کو جس ترتیب سے بتاؤں گا، آپ لوگ اس وظیفے کو اگر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کا پورا عمل بتاؤں گا، لیکن ایک مرتبہ پڑھنے سے آپ کو خود فائدہ نظر آئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے پہلے کلمے کی پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الملک پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی تسبیح کرنی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کو کرنے سے نہ صرف آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا، بلکہ آپ کی دلی مراد بھی پوری ہوگی۔ آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ آپ کے گھر میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک خیر لائے گا، برکتیں لائے گا۔ پورا سال آپ اللہ پاک کی رحمتوں برکتوں میں گزرے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، اسے شیئر کریں۔ تو اس وظیفے کو خود بھی کر لینا، اس وظیفے کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دینا۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں، کہ حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ پاک وہاں سے وسیلہ بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں۔ اور ہمارے پاس چاہے کچھ ہے یا نہیں ہے، ہمارا کوئی اعمال ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ دعا کی ہے۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ دعائیں رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ انسان اپنی محبت میں خدا کی محبت کے علاوہ خدا سے سب کچھ مانگتا ہے۔ عام طور پر مل جانے کی صورت میں انسان گمراہ ہونے کے خدشات سے دوچار رہتا ہے، ورنہ ملنے یا دیر سے ملنے کی مصلحت کو سمجھنے اور جانے بغیر ہی مایوسی کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اپنی ضرورت کے مطابق نہیں بلکہ اس کے رتبے کے حساب سے مانگا جاتا ہے، اور رتبے کو جاننے کے لیے ہر گز جد و جہد نہیں کرتے۔ اس کے رتبے کا ادراک دعا کی قبولیت کو جلا بخشتا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل والوں سے محبت کرتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کافی ہے۔
ناظرین، میری تمام بہنیں جو ویڈیو دیکھتی ہیں وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور میرے بھائی جو ہیں وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں، بزرگ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں، تمام لوگ، میری مائیں، میری بہنیں، میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے دوست احباب، سب یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بالکل نہ بیٹھیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل جو بتانے لگا ہوں، اس کو کسی بھی وقت پڑھ لیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی۔ آپ جہاں کہیں بھی ہو، آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجیے گا، لیکن یہ وظیفہ آپ گھر میں پڑھ لیں، دکان میں پڑھ لیں، جہاں موجود ہوں وہاں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ ناظرین، یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑتی ہے، اللہ سے اس کی سفارش کرتی ہے، جب تک کہ اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروا دے، اس کی بخشش نہ کروا دے تو یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتی۔ تو رجب کی پہلی دوسری جمعرات کے دن کو آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یہ جو صورت پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی جائز حاجات کو پورا کروا دیتے ہیں، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی زندگی سے پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اس صورت کی برکت سے اس کے گھر میں رزق میں خوب فراوانی ہوتی ہے، دنیا میں بھی اسے پڑھنے کے فائدے ملتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی یہ صورت اسے عذاب قبر سے نجات دیتی ہے، فرشتوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اس بندے کے لیے لڑتی ہے، اس بندے کے لیے جھگڑتی ہے، پھر اللہ کے حضور پیش ہو کر اس کی بخشش کروا دیتی ہے۔ تو یہ صورت بندوں کی دوست ہے، جو اس کو پڑھے گا اس سے وہ دوستی کرے گی، تو یہ دنیا اور آخرت میں پورا اس بندے کا ساتھ دے گی، اور اس کو آپ لازمی پڑھیں۔ اس صورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ دونوں جہان میں اللہ پاک آسانی عطا فرمائے گا، آپ کو خوشیاں دے گا۔ ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے، اور آپ لوگ اس عمل کو رجب کی ہر رات کو کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس صورت کو پڑھنے سے اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، 100 سال کی قضا نمازیں بھی معاف ہوں گی، 100 سال تک بیماری نہیں لگے گی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور و رحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے فیض یاب فرمائے، آمین ثم آمین۔